اس والجماعت کی دلیل بہت سی چیزوں میں وہ حدیث بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع الکبیر میں لائے ہیں. امام نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لزوم الجماعہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ چمٹ جانا، ان کو پکڑ لینا، ان کی بات پر عمل کرنا، اس بارے میں حدیث کیا ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے، حدیث کی روشنی میں یہ کیسا ہے. اور روایت لائیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے کہا خطبنا عمر بالجابیہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں جابیہ کے مقام پر ایک خطبہ دیا، ایک جگہ کا نام ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر تقریر فرمائی. فقال یا ایھا الناس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لوگوں سننے والو، انی کنت فیکم کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وعظ فرماتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، جو ان کا مقام مبارک تھا، آج ان کے بعد میں اس مقام پر کھڑا ہو کے تم سے بات کر رہا ہوں. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ اوصیکم باصحابی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نہایت اہم بات بتاتا ہوں کہ دیکھو میرے صحابہ کرام، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں رضی اللہ عنہ کا راستہ نہ چھوڑنا. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد ایک اور گروہ آئے گا، ان کا راستہ بھی نہ چھوڑنا. یہ کون تھے؟ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، یعنی تابعین. پھر انہوں نے کہا اس کے بعد ایک اور گروہ آئے گا، یہ تبع تابعین. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 زمانے ہیں، 3 دور ہیں، 3 نسلیں ہیں. ان میں یہ جو پہلی نسل حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی، یہ ہیں وہ لوگ جو گناہ سے محفوظ ہوئے. اگرچہ ان سے بعض گناہ ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، ان پہ حدود جاری ہوئی ہیں. یہ کون تاریخ اور حدیث سے نکال سکتا ہے؟ لیکن مجموعی اعتبار سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی اتباع اور ان کی پیروی ضروری ہے. اور جو اکا دکا کسی سے غلطی کچھ ہو گئی ہے وہ اس دور کی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے تھے. اب اپنے اولاد کے بارے میں نہیں جانتے کہ کیا ایک 22 برس کے لڑکے کو آپ وہی کچھ سمجھا سکتے ہیں جو آپ 5 برس کے بچے کو سمجھاتے ہیں؟ وہ 5 برس کا بچہ ہے، ممکن ہے وہ کوئی ایسی حرکت کرے جو تربیت ہو جانے کے بعد اس بچے کو وہ برا لگے خود سے. تو اول تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تربیت کے دوران تھیں، اور کچھ چیزیں اگر ایسی ہیں بھی جو تربیت کے بعد ہوئی ہیں تو اس کا انہوں نے بھی وضاحت کر دی کہ یہ بات کیوں پیش آئی ہے. اور جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ تو گناہ ہے ہی نہیں، نہ ہم انہیں گناہ مانتے ہیں، نہ امت نے آج تک سے گناہ تسلیم کیا ہے. آ جائے گی آگے کو یہ بحث بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قابل قدر میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ سارے کے سارے تو ہو گئے محفوظ. اب اس کے بعد آیا ہے دور آگے تابعین کا. تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے متدین پاک نیک آدمی بھی تھے، اتنے بڑے فقیہ اور مجتہد، اور ان تابعین میں حجاج بن یوسف اور یزید جیسے ظالم بھی تھے. پھر تو پرکھا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبع تابعین کا دور ذکر کیا، اور تبع تابعین میں امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ، ان جیسے لوگ بھی تھے. اور یزید کے بعد جو لوگ آئے ہیں اس کا لشکر آیا ہے، ان جیسے بھی تھے. اور یہ 3 دور جب گزر جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یفشو الکذب، پھر دیکھو گے جھوٹ عام ہو جائے گا، اور جھوٹ اس امت میں پھیل جائے گا. وہ جو اس دن سے جھوٹ کا دروازہ کھلا ہے یہ اب تک کیا قیامت تک بند نہیں ہوتا. اوفو، حاکم وقت سے لے کے اور ایک نائب قاصد تک جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ. حتی یحلف الرجل، یہاں تک کہ آدمی قسم اٹھائے گا، ولا یستحلف، اور اسے قسم کے لیے کہا نہیں جائے گا. کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی قسم اٹھاؤ، لیکن قسمیں کھا کھا کے اپنی بات پہ سچا ہونے کا یقین دلائے گا.
آپ 10-15 منٹ کبھی بیٹھیے ایسے لوگوں میں جن کی تربیت نہ ہوئی ہو، تو وہ 15-20 منٹ میں کم سے کم 5-7 مرتبہ تو کہے گا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. یہ ہے حتی یحلف الرجل، یہاں تک کہ آدمی قسم کھائے گا اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اور اس سے قسم کا مطالبہ کسی نے نہیں کیا، اور گواہ مل جائیں گے بغیر اس کے کہ کسی نے گواہی کے لیے بلایا ہو. چلے جائیں کہیں عدالتوں میں، پھر رہے ہوتے ہیں، 100-200 روپیہ لے لیتے ہیں، گواہی دے دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھنا، لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثهما الشیطان، کبھی بھی کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے مگر وہاں پر تیسرا شیطان آ جائے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بالجماع، اور تم مضبوطی سے پکڑے رکھنا، لازم ہے تم پہ، ضروری ہے تم پہ یہ جماعت صحابہ رضی اللہ عنہ کی، وَإِيَّاكُمْ، اور بچنا دیکھو اختلافات سے، اس جماعت سے ہٹنے سے. شیطان اکیلے آدمی پر زیادہ قابو پا لیتا ہے، اور جو 2 آدمی ہوتے ہیں تو شیطان ان سے زیادہ دیر میں قابو پا سکتا ہے، اس لیے کہ ایک غلط کام کرنے لگتا ہے تو دوسرا کچھ سمجھا دیتا ہے نا. ومن اراد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں کہا کہ جو شخص یہ ارادہ کرے بحبوحت الجنہ، کہ جنت کو پکڑ لے اور جنت میں ضرور جائے، فلیلزم الجماع، اسے چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کو نہ چھوڑے. من سرتہ حسنۃ، اور جس انسان کو حسنۃ اس کی نیکی اسے خوش کرے، وساءتہ سیئتہ، اور اس کو گناہ پر دکھ اور تکلیف ہو، فذلک المومن، وہ مومن ہے. اس حدیث میں اگر کوئی اسے مانتا ہے، حدیث کا قائل ہے، تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ چمٹے رہنے کی تلقین فرمائی، اور یہ بتا دیا کہ جو چاہتا ہے کہ جنت کو اچھی طرح قابو میں لے لے اور یقینی طور پر جنت میں چلا جائے، فلیلزم الجماع، اسے چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو نہ چھوڑے. اگر آپ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مسلمانوں کی جماعت تھی کون سی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس سے کہہ رہے تھے؟ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہی تو تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ید اللہ مع الجماع، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت یہ جماعت کے ساتھ ہے. اور جماعت کا سب سے پہلا مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی ہیں، ان کے علاوہ کون ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تیسری دلیل لائے ہیں، اور وہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہرگز نہیں جمع ہوگی گمراہی پر. کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ان اللہ لا یجمع امتی، اللہ جمع نہیں کرے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جمع نہیں ہوگی علی ضلالۃ، گمراہی پر کبھی بھی. سارے مل کے گمراہی پر جمع ہو جائیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. صحابہ رضی اللہ عنہم سارے کے سارے مل کر غلط فیصلہ کر لیں کبھی نہیں ہو سکتا. اس حدیث کی روشنی میں سوچنا چاہیے کہ خلافت راشدہ جو منعقد ہوئی تھی یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیعت ہی سے ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وہ معصوم تھے اسی طرح گویا کہ گارنٹی دی کہ پوری جماعت ہی گمراہی میں چلی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. جماعت من حیث المجموع معصوم ہے، ان میں سے ہر فرد معصوم نہیں، لیکن سب مل کے کسی بات کا فیصلہ کر لیں، پوری امت گمراہ ہو جائے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی محنت برباد ہو جائے، اور ان کے بنائے ہوئے لوگ اور جو گلستان اور جو بوستان اور جو چمن انہوں نے لگایا تھا اور ایک ایک پودا اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا، یہ سب کے سب گمراہی کی راہ میں بہہ جائیں، نہیں ہو سکتا. وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ، اور جو ان کو چھوڑ دے گا وہ جہنم کی طرف چل پڑے گا.
امام ترمذی رحمۃ اللہ نے خود اس کی تشریح بھی کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں جماعت سے اہل علم کے نزدیک ہم اہل الفقہ والعلم والحدیث، یہ وہ لوگ ہیں جو فقہ والے ہیں۔ یہ فقہ والے کون سے ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فقہ والے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں، تو بالکل سچ ہے، یہ فقہ والے ہیں۔ اب یہ جو لوگ فقہ کے خلاف بولتے ہیں وہ سوچ لیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تو یہ کہتے ہیں، اور آج اس کی مان لیں جو ترمذی کی 2 سطریں بھی ٹھیک نہیں پڑھ سکتا، جس کو اردو ترجمے بار بار دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ ہے مجتہد، اور جسے ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ ہے مجتہد، اور جس سے آپ قسم کھلائیں اور کہیں کہ کھڑے کھڑے نماز کے فرائض بتا دو، یقین مانیے اسے نماز کے فرائض تک کا علم نہیں کہ کتنے فرض ہیں، 12 ہیں، 13 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، اتنا بھی نہیں جانتا، اور دین کے بارے میں ماشاءاللہ اس کی رائے اس جیسا آدمی کوئی نہیں۔ وہ قرآن کے درس بھی دیتا ہے، حدیث کے درس بھی بیان کرتا ہے، اس کو خلافت کا بھی شوق ہے، ساری چیزیں ہیں، اور دین کی بنیاد سے اتنی لا علمی ہے، اس پہ سوائے انا للہ اور ماتم کرنے کے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جماعت سے مراد والعلم، وہ علم والے لوگ ہیں، والحدیث، اور وہ لوگ ہیں جو حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ فقہ میں گمراہی ہے، ایک کہتا ہے حدیث میں گمراہی ہے، ایک کہتا ہے علم میں گمراہی ہے، تو وہ سوچئے وہ کن کے متعلق فتویٰ دے رہا ہے۔ فقہ میں اس وقت گمراہی ہے جب وہ اجتہاد کے اصولوں کے برعکس کرتا ہے، اور علم میں اس وقت گمراہی آتی ہے جب وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، اور حدیث میں اس وقت گمراہی آتی ہے جب اساتذہ کے بغیر وہ پڑھتا ہے۔ اور سب سے پہلی جماعت جس کے بعد فقہ، علم اور حدیث تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صحابہ رضی اللہ عنہ تھے۔